السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا ایج آف ڈسکوری، جس کو ہم دا ایج آف ایکسپلوریشن بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو ایج آف ایکسپلوریشن کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ایج آف ایکسپلوریشن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس پیریڈ میں یوروپینز نے جو ہے دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، اور اس ایکسپلوریشن کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کے بہت ساری ادر کانٹیننٹس کو اور جو ہے بہت ساری نیشنز کو، کنٹریز کو جو ہے انہوں نے ڈسکور کیا۔ تو اس وجہ سے اس کو دا ایج آف ڈسکوری بھی کہتے ہیں اور دا ایج آف ایکسپلوریشن بھی کہتے ہیں۔ اب جو ایج آف ایکسپلوریشن ہے وہ کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ تو ایج آف ایکسپلوریشن جو ہے وہ 1400 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جو ہے 1600 تک چلتی رہتی ہے۔ مینز یہ 15 سینچری سے سٹارٹ ہو کے 17 سینچری تک جاری رہتی ہے۔ تو جو ایج آف ایکسپلوریشن ہے اور جو یوروپین رینیسانس ہے، یہ دونوں پیریڈ جو ہے ایک ہی ٹائم پہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور یہ وہ پیریڈ ہے جب یوروپینز نے جو ہے دنیا کو دریافت کرنا شروع کیا، اور انہوں نے انڈیا تک اور امریکہ اور فار ایسٹ یعنی چائنا تک جو ہے انہوں نے نئے راستے دریافت کیے، یعنی انہوں نے جو ہے دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچنے کے لیے الگ ڈفرینٹ راستے جو ہے روٹس جو ہے ڈسکور کیے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جو یوروپینز تھے، جو ان کو دنیا کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ جو ایکسپیڈیشن تھی وہ ایک بہت ہی ایکسپینسو یعنی بہت ہی مہنگا اور رسکی عمل تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ایکسپلور پھر بھی کیوں کیا؟ حالانکہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بہت ساری شپس جو ہے جب وہ نکلتی تھی تو وہ کبھی واپس آتی ہی نہیں تھی۔ تو پھر یوروپینز نے کیوں ایکسپلور کرنا شروع کیا؟ تو اس کی بعض وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک جو وجہ جو ہے وہ منی ہے، یعنی پیسہ، اور جو ہے ان کو اپنی امیج کے لیے، اپنی گلوری کے لیے، اور جو ہے ان کو وہ چونکہ وہ کرسچنز تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کرسچینٹی کو دنیا میں پھیلائیں اور لوگوں کو کرسچنز بنائیں۔ تو یہ ان میں سے بعض مقاصد تھے جس وجہ سے انہوں نے جو ہے دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہا۔ لیکن اس کی جو مین وجہ ہے وہ پیسہ ہی ہے، یعنی پیسہ بنانے کے لیے وہ دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے تھے۔ اب ان میں سے بعض ایکسپلوررز جو تھے وہ ایسے تھے جو ہے یہ جرنی جو ہے کس وجہ سے کر رہے تھے، یا وہ چاہتے تھے کہ ہمیں فیم ملے، جیسے کہ کرسٹوفر کولمبس، واسکو ڈی گاما، چونکہ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کو دریافت کیا تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے ایکسپلورر کا جو ہے یہ ایکسپیڈیشن پہ جانے کا مقصد جو ہے وہ فیم حاصل کرنا بھی تھا، اور جو ہے وہ ایڈونچر بھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایڈونچر کرے، دنیا کو دیکھیں۔ تو یہ بعض وجوہات۔ اب یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایکسپیڈیشن سے ان کو پیسہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب کانسٹینٹینوپل پر 1453 میں آٹومن امپائر نے جو ہے قبضہ کر لیا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے بہت سارے یوروپین نیشنز کو جو ہے اس کا راستہ جو ہے انڈیا اور چائنا اور فار ایسٹ سے ان کی تجارت کو ختم کر دیا، کیونکہ یوروپینز جو ہے اس راستے سے ہو کر جو ہے فار ایسٹ اور چائنا اور انڈیا سے جو ہے سلک اور اسپائسز جو ہے لیتے تھے، اور ان کو گولڈ یا پھر سلور دے کر یعنی تجارت کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے اور ان سے سلور اور اسپائسز لیتے تھے۔ تو اب کیا تھا، جب آٹومن امپائر نے جو ہے اس پہ حملہ کر دیا تو وہ پھر یوروپین نیشنز کو جو ہے اپنے راستے سے گزرنے نہیں دیتا تھا، اور صرف مسلمز کو گزرنے دیتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ان کی تو تجارت اس چیز سے رک گئی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نئے راستے دریافت کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہم کسی اور طریقے سے ہو کے جو ہے چائنا اور انڈیا اور فار ایسٹ سے جا کے جو ہے اپنی تجارت کر سکیں، اسپائسز اور سلک جو ہے لا سکیں، کیونکہ یہ تجارت ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھی، بہت زیادہ ویلیویبل تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نئے راستے دریافت کرنا شروع کیا۔ جو ایج آف ایکسپلوریشن ہے وہ سب سے پہلے پرتگال کی نیشن سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس ٹائم وہاں ہینری دا نیویگیٹر کی لیڈرشپ تھی۔ تو ہینری دا نیویگیٹر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا نیویگیشن کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہنری نے اپنی شپس کو افریقہ کے ویسٹ کوسٹ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ویسٹرن افریقہ کو ایکسپلور کر سکے اور اس کو میپ کر سکے۔ تو اب تک جتنی بھی یوروپین ایکسپیڈیشن ہو چکی تھی، یہ ایکسپیڈیشن جو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے ساؤتھ کی طرف گئی، اور جو ہے اس نے بہت زیادہ افریقہ کا، بہت زیادہ ویسٹرن افریقہ کو جو ہے وہ میپ کر چکی تھی۔
1488 میں پورتگیز کی طرف سے بارٹولومیو ڈیاز جو ہے وہ فرسٹ یوروپین ایکسپلورر ہے جو کہ افریقہ کی ساؤدرن ٹپ کی طرف گیا، ساؤدرن ٹپ تک وہ پہنچا اور اس کے بعد انڈین اوشنز میں جو ہے وہ گیا۔ جو فرسٹ یوروپین ایکسپلورر جو کہ افریقہ کی ساؤدرن ٹپ تک گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے بارٹولومیو ڈیاز۔ پھر اس کے بعد پرتگال نے جو ہے واسکو ڈی گاما کو جو ہے ایک نیا راستہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ جو ہے افریقہ کی ساؤدرن ٹپ سے ہو کے وہ انڈیا تک گیا، اور واسکو ڈی گاما جو ہے اس نے فار ایسٹ کا بہت سارا ایریا جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور وہ جو ہے وہ فرسٹ یوروپین ہے جس نے کہ چائنا میں موجود مکاؤ میں جو ہے اپنی فرسٹ ٹریڈنگ کالونی بنائی۔ تو فرسٹ ٹریڈنگ کالونی چائنا میں مکاؤ میں کس نے بنائی؟ واسکو ڈی گاما میں نے۔